بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے آج اس بچے کو اور ان کے والدین کو اور پورے خاندان والوں کو ایک بہت بڑا تحفہ اور ایک بہت بڑا انعام اور ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا اور بہت سارے تحفے اور بہت سارے انعام اور اعزاز ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں آج تو نہیں اندازہ، لیکن بہت جلد اندازہ ہو جاتا ہے جب انسان دنیا سے جائے گا اور قبر کے مناظر، آخرت کے مناظر جو پیش آنے ہیں سب کے ساتھ، تو ان مناظر میں ان نعمتوں کا، ان تحفوں کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتنا بڑا اعزاز ملا ہے، اس کا اس وقت اندازہ ہے۔ آج دنیا کی کیونکہ رنگینی اور دنیا کی چیزوں کا اندازہ ہے، دنیا میں انسان کوئی عہدہ، کوئی منصب حاصل کر لے تو چیزیں دکھتی ہیں، تو ان چیزوں کی دلوں میں عزت اور عظمت بھی ہوتی ہے، لیکن حفظ قرآن کی جو سعادت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں تو بہت کچھ دیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے، لیکن اس کے ساتھ جو آخرت میں ملنا ہے ان کو اور ان کے والدین کو، پورے خاندان کو، وہ بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ یہ حافظ قرآن اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے بہترین ذخیرہ ہے، بہت قیمتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جوہر ہے، اور یعنی آخرت میں مشکلات سے نکالنے کا ایک سبب بن گیا آپ والدین کے لیے۔ قرآن کریم حدیث شریف میں آتا ہے نا، القرآن حجۃ لک او علیک، یا تو قرآن تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف سفارش کرے گا، یا تو قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا اور ہمیں جنت میں لے جائے گا، یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یا ہمارے خلاف کہے گا اللہ سے اور ہمیں جہنم میں بھیجے۔ اس حدیث کی تشریح ایک دفعہ آج سے کوئی 15 سال پہلے ایک جگہ ختم قرآن کی تقریب تھی، تو اس تقریب میں ایک بچے نے حفظ کیا تھا اور بچی نے حفظ کیا تھا، تو وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا یحییٰ لدھیانوی تشریف لائے تھے، تو انہوں نے یہ حدیث کی تشریح بیان کی تھی، اس وقت کی تشریح میرے ذہن میں الحمدللہ۔ انہوں نے فرمایا تھا القرآن حجۃ لک او علیک کا مفہوم کیا ہے، تو اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے مثال سے سمجھایا تھا، تو اس کے بعد سے الحمدللہ وہ حدیث اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، ذہن نشین ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف دعویٰ کرے گا۔ تو مثال یہ دی کہ ایک شخص ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس کی بداعمالیوں کی وجہ سے، اس کی گناہوں کی وجہ سے، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، تو فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے پھینکنے کے لیے، تو قرآن آ کر رکاوٹ بن جائے گا۔ یہ میں حدیث کو سمجھا رہا ہوں، قرآن آ کر رک جائے گا، اللہ تعالیٰ سے قرآن کہے گا کہ میں اس کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا، القرآن حجۃ لک، سفارش کر رہا ہے، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی میرا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن کہے گا میں آپ کے فیصلے کو ماننے کو بالکل تیار ہوں، لیکن آپ آج یہ فیصلہ بھی کر دیں کہ میں آپ کا قرآن نہیں ہوں، میں آپ کا کلام نہیں ہوں۔ اللہ فرمائیں گے یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ تم میرے کلام نہیں ہو، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کہے گا پھر آپ میری سفارش قبول کریں گے۔ کیوں سفارش کرو اس کی؟ کہ یہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، سنتا تھا، محبت سے دیکھتا تھا، چومتا تھا، سینے سے لگاتا تھا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے، نہ قرآن پڑھے ہوئے تھے، صرف وہ یہ کہتے تھے قرآن کھول کر حق سچ، میرے اللہ نے جو فرمایا ہے صحیح فرمایا ہے، میرے اللہ نے جو فرمایا ہے صحیح فرمایا ہے، وہ یہ کہتے تھے، قرآن کو دیکھ کر یہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی مغفرت کر، اللہ تعالیٰ نے اس پر، تو قرآن سفارش کر رہا ہے، قرآن اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے
اور اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش مانیں گے اس شخص کے بارے میں جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ تھا، قرآن اس کو لے جا رہا ہے جنت میں لے گیا۔ تو یہ مثال دی القرآن حجت لک او علیہ، قرآن تمہارے حق میں ایسی سفارش کرے گا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے قرآن جھگڑالو ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن جھگڑالو ہے، اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے، میں تو اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا، اللہ کہیں گے بھائی یہ تو بدعمالیوں کے جہنم میں جائے گا، یہ جھگڑا کر رہا ہے، یہ بھی قرآن حدیث کے الفاظ ہیں کہ جھگڑالو ہے، اور اللہ سے اس کی مغفرت کروا کر جنت میں۔ اور پھر اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے خلاف دعویٰ کرے گا۔ اب کیا ہوگا کہ ایک شخص کے نیک اعمال، اس کی نیکیوں کی وجہ سے، نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے اس کو جنت میں جانے دو، جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے بڑے اکرام اور اعزاز کے ساتھ اس کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو قرآن آ جائے گا، قرآن آ کر رکاوٹ بن جائے گا کہ میں تو اس کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اب جھگڑا شروع، حدیث شریف قرآن جھگڑالو ہے، جھگڑا شروع، اللہ سے مکالمہ کر رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے میرا فیصلہ ہی جنت میں جائے گا، قرآن کہے گا میں اس کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ کیوں جانے نہیں دے رہے؟ یہ دنیا میں میرے حق ضائع کرتا تھا، نہ اس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم تھا، نہ قرآن کو دیکھنے کا ٹائم تھا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جس کی صبح فجر کی نماز سے ہو، جس کی صبح فجر کی نماز پہ، میں نے کل ہی یہ حدیث الحمدللہ درس حدیث مسجد میں دیتا ہوں، کل ہی میں نے یہ حدیث کا درس دیا، تو حدیث شریف کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، فہو فی ذمۃ اللہ، فہو فی ذمۃ اللہ کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اب وہ میری حفاظت اور ضمانت میں آگے، اس کو تنگ مت کرو، حدیث کے الفاظ، اس کو تنگ مت کرو جو فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کو ستاؤ گے تو پھر اللہ تم تنگ کریں گے کہ ایک فجر کی نماز پڑھنے والے کو تم ستا رہے ہو، حدیث کے الفاظ۔ تو فجر کی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اللہ کی حفاظت اور ذمہ داری میں آگے کوئی اس کو تنگ کرے گا اللہ اس سے خود نمٹیں گے۔ اور اسی ایک اور حدیث ہے کہ جس نے صبح قرآن کی تلاوت کری، یاسین شریف پڑھ لی، اللہ تعالیٰ دن بھر کے اس کے کام آسان کر دے گا۔ تو جس کے خلاف قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت میں چلے، اور قرآن کہے گا میں جنت میں جانے نہیں دوں گا، قرآن کہے گا اللہ اس کو تو صبح یاسین شریف پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ آج کل ایک پتہ کیا چل رہا ہے، میں ایک جگہ دکان میں جا کے بیٹھا تو ایک شخص قرآن آیا، اور دکاندار نے سنار کی دکان تھی، ہمارے دوست کبھی کبھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں ایسے ہی، تو اس کو قرآن دیا، انہوں نے جلدی جلدی پڑھا، کچھ پڑھنے کے بعد بند کیا، پھونک ماری، اور میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نا قرآن پڑھنے کے لیے ایک بندہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کیا پڑھ رہا ہے یہ؟ کہہ رہے یاسین شریف پڑھتا ہے۔ میں نے کہا مہینے کے کتنے 1500 روپئے دیتا ہوں۔ آپ بتائیے، قرآن کی برکتوں کو خریدا جا رہا ہے، قرآن اس کام کے لیے ہے تو دوسرے سے پڑھوا کے پھونک لگوا لو۔ بھائی قرآن تو اس لیے تھا کہ خود پڑھو، خود سمجھو، خود اس سے برکتیں سمیٹو۔ بھائی بریانی رکھی ہوئی گھر میں، مثال ہے میں گھر میں فروٹ لاتا ہوں، سیب کیلے سجا کے رکھ دیے، اور بچوں سے کہوں بیٹا دیکھ دیکھ کے پیٹ بھرنا، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بچے کہیں ہاں ابا ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں، سیب کی بڑا میٹھا سیب ہے ابا، بڑا میٹھا سیب ہے۔ تو کیا اس طرح ہم کرتے ہیں دنیا میں؟ ہم کہتے ہیں بیٹا سیب کھاؤ، میں لایا ہوں، خراب ہو جائیں گے، میرے پیسے ضائع ہوں گے۔ طاقت کیسے آئے گی؟ جسم میں کھاؤ گے تو طاقت آئے گی۔ ہم بچوں کو زبردستی سیب اور کیلا کھلاتے ہیں، لیکن افسوس ہے دنیا تو ہمیں بہت سمجھ میں آتی، دین سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن الماریوں میں رکھا ہوا ہے، گھر کی الماریوں میں اوپر سجا کر، برکت کے لیے رکھا ہوا ہے قرآن، برکت حاصل ہو رہی ہے قرآن، تو سیب بھی تو برکت کے لیے رکھ دیا کرے گھر میں لا کر سجا کر، اور گھر والوں کو کہتے کریں کھانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، صرف دیکھ دیکھ کے برکتیں حاصل کرنی ہے۔ ایسا کوئی باپ نہیں کرتا، ایسا کوئی گھر کا باپ نہیں کرتا، بلکہ سب کہتے نہیں بیٹا سیب کھاؤ، کیلے کھاؤ، جسم میں طاقت آئے گی، ایسے رکھے رکھے خراب ہو جائیں گے۔ اور قرآن کے بارے میں ہم اتنے نادان بن گئے ہیں کہ قرآن رکھا ہوا ہے اور لپٹا ہوا ہے جزدانوں میں، ایک نے 3 جزدانوں میں لپٹا ہوا ہے، اور وہ جو اس کا وہ ہوتا ہے اس میں رکھ کر سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ بس اب قرآن کس کام کے لیے رہ گیا؟ دکان پہ برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، گھر میں کس کام کے لیے کہ برکت کی۔ بھائی ایسے قرآن کی برکتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ ایسے قرآن کی برکتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ ایسے تھوڑی یہ سامنے لا کر بریانی رکھ دی جائے اور دیکھ دیکھ کے پیٹ بھرنے سے پیٹ تو نہیں بھرے گا، بریانی کا ذائقہ نہیں معلوم چلے گا، بریانی کی لذت بھی معلوم نہیں چلے گی جب تک کہ بریانی کھائیں گے نہیں۔ تو دنیا میں ہم اتنے سمجھدار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم بالکل ناسمجھ بن جاتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی قرآن گھر میں کھول لیا کرو، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہو قرآن میرے خلاف گواہی، اللہ میں تو اس کو جنت میں جانے نہیں دوں۔ اللہ کہیں گے کیوں؟ اس لیے قرآن گھر میں سجا کے رکھا ہوا تھا، پڑھتا ہی نہیں تھا، پڑھتا ہی نہیں تھا۔ تو بھائی میں نے سنا رہا تھا کہ وہ
انہوں نے قرآن کے پڑھنے کے لیے یاسین شریف پڑھنے کے لیے ایک بندہ رکھا ہے، وہ آتا ہے پڑھتا ہے پھونک مارتا ہے دعا کرتا ہے چلے جاتا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ زبردست کام کیا ہوا آپ نے. میں نے کہا اللہ کے بندے کس نادانی میں مبتلا ہو، اس کی دکانداری چل رہی ہے 1500 2000 روپئے تم سے آ کر لے جاتا ہے. اس نے 2 منٹ سے 3 منٹ لگائے پڑھنے میں، یاسین شریف پڑھنے میں. میں بھی 3 منٹ میں پڑھ لوں گا الحمدللہ، حافظ قرآن جتنے بچے ہیں سب 3 منٹ میں پڑھ لیں گے. اس نے 3 منٹ میں یاسین شریف پڑھی، آدھے منٹ کی پھونک ماری، آدھے منٹ کی دعا کری، نکل گیا. مہینے کے آخر میں آئے گا 1500 روپئے 2000 روپئے دے دیں گے. میں نے کہا اس طرح قرآن کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، قرآن کا یہ حق نہیں ہے. میں نے کہا آپ خود قرآن پڑھا کریں، یہاں پہ رکھیں قرآن پڑھیں تب آپ کو فائدہ ملے گا. تو یہ بھی ہے نا، اس کی مثال ایسی ہے، گھر میں فروٹ لائے دوسروں کو کھلائیں تو ہمارا پیٹ تو نہیں بھرنا بھائی. ہمارا پیٹ تو جب بھرے گا جب ہم خود کھائیں گے. ہم دوسروں کو لا کر کھلائیں گے تو میں تو خود خالی پیٹ رہیں گے. تو قرآن دوسروں سے پڑھوائیں کہ برکت مجھے مل جائے، قرآن پڑھے کوئی اور برکت مجھے مل جائے، ایسا نہیں ہوتا. قرآن کو پڑھنا پڑے گا. تو میں نے جو حدیث سنا ہے القرآن حجۃ لک وعلیک، قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بن جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے اپنے تعلق، اپنے رشتے کو جوڑیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کو پڑھیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے روحانی لذتیں، روحانی غذائیں رکھی ہیں. روحانی غذائیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم وہ ہے جو مجھے آپ کا دکھ رہا ہے، آپ کو میرا جسم دکھ رہا ہے. یہ میرا دھڑ جو ہے، دھڑ یہ ڈھانچہ، یہ جسم ہے، اس کو کہتے ہیں جسم. اور ایک روح ہے جو میرے جسم کے اندر گھوم رہی ہے، وہ کسی کو نہیں دکھ رہی. ایک جسم کے اندر روح ہے جو میرے جسم کے اندر گھوم رہی ہے، وہ کسی کو نہیں دکھ رہی. ہمارے ہاں کیا ہے، اگر جسم سے روح نکل جائے تو دھڑ کسی کام کا ہے؟ کوئی اپنے باپ کے جسم کو رکھتا ہے گھر میں؟ کوئی بھی نہیں رکھتا اپنے باپ کے جسم کو گھر میں. روح نکلنے کی دیر ہے تو رات بھی نہیں گزاریں گے. جس باپ کو گھر میں رات سے نکالتے نہیں تھے، کہ ایک باپ اگر گھر سے باہر چلے جائے رات کو تو اولاد پریشان ہوتی ہے، ابا کدھر ہے، ابا کدھر ہے. اور جیسے ہی ابا کے جسم سے روح نکلی تو اب ابا کو گھر میں رکھنا نہیں ہے، برف خانے میں رکھیں گے، سرد خانے میں رکھیں گے. وہ ایک جگہ انتقال میں جانا ہوا تو ایک بچی، ان کی اماں کا انتقال ہوا، عزیزوں میں سے تھے. تو ہم خود جا کر رات کو سرد خانے میں رکھ کر، تو جب ہم گھر پہنچے تو اس بچی کی ماں کا انتقال ہوا. اس بچی کے منہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، او ہو میری ماں کو کہاں چھوڑ کر آ گئے، میری ماں تو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں رہی، میری ماں تو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں رہی. بھائی اب تمہاری ماں کے جسم سے روح نکل گئے، وہ سب کے لیے بے قیمت ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس مثال سے کہ جسم میں 2 چیزیں ہیں، ایک روح اور ایک جسم. اگر جسم قیمتی ہے تو روح کے نکلنے سے جسم کو سرد خانے میں کیوں رکھا، گھر میں رکھیں. ہم جسمانی غذا کا تو خیال کرتے ہیں، جسم کو سیب کھلائیں گے، فروٹ کھلائیں گے، بادام کھلائیں گے، جسم میرا اچھا فٹ کھٹا ہو. جسمانی لحاظ سے میں بہت صحت مند ہوں، بہت فٹ ہوں. لیکن کبھی ہم نے اس روح کی بھی غذا کا فکر کیا کہ روح جو میرے اندر جسم میں دوڑ رہی ہے، جس سے میں کھڑا ہوا ہوں، جس سے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جس کے سامنے میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، وہ روح ہے. اگر وہ روح نکلتی ہے میرا جسم بیکار ہو جاتا ہے. اگر وہ روح آج نکل جائے تو سب مجھے کہیں گے مردہ انسان. مجھے کیا کہا جائے گا، مردہ نعمت الحق میرا نام، مردہ نعمت الحق پڑا ہوا ہے. روح کی نکلی ہے نا، میں باقی تو وہی ہوں، میں وہی ہوں بھائی، میں وہی نعمت الحق ہوں. سب کچھ میرا سر لال، کچھ چیز چینج نہیں ہوئی ہے، لیکن میں مردہ ہو گیا ہوں. صرف روح نکلی ہے تو میں بیکار ہو گیا ہوں. روح کے نکلنے سے میں بیکار ہو گیا ہوں. روح ہے تو میرے جسم قیمتی ہے، میرے جسم سے روح نکلی تو میرے جسم بیکار. لیکن افسوس میں بات مختصر سمجھا رہا ہوں کہ جسم کی ہم فکر کرتے ہیں، روح کی فکر نہیں کرتے. اب دیکھیں جسمانی غذائیں کتنی ہیں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، چائے، بسکٹ، اور اس کے علاوہ غذائیں، بسکٹ، بادام، پستے اور فروٹس، یہ ساری جسمانی غذائیں. فٹنس کے لیے ہم باڈی بلڈنگ، جم وہ کرتے ہیں، جوائن کرتے ہیں. بھائی جم کر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اپنا ویٹ کم کرنا ہے، بیماری لگنے کا اندیشہ ہے، شوگر نہ لگ جائے. یہ شوگر کس کو لگتی ہے، جسم کو لگتی ہے. یہ بلڈ پریشر کس کو لگتا ہے، جسم کو لگتا ہے. یہ ساری بیماری جسم کو لگتی ہے، اور ہم کس کی فکر کرتے ہیں، جسم کی. اور میں نے بتایا جسم اتنا بے قیمت ہے کہ روح نکلنے کی دیر ہے، جسم بیکار ہے، اٹھا کے پھینکو. ابا کے جسم کو کہاں سب کھانا. جسم کے اندر جو قیمتی چیز ہے وہ روح ہے. روح اس کی بھی کچھ غذائیں ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے صبح روحانی ناشتہ نہیں کیا، سنیے گا الفاظ، جس نے صبح روحانی ناشتہ نہیں کیا، جسمانی ناشتہ کرنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے. روحانی ناشتہ کیا ہے؟ اب آپ کے دل میں سوال آنا چاہیے کہ روحانی ناشتہ کیا ہے. روحانی ناشتہ قرآن کی تلاوت، فجر کی نماز، درود شریف اور استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ کی تسبیحات، یہ سب روحانی ناشتے ہیں. اس سے میری روح مضبوط ہوگی، روح. اور جب روح میری مضبوط ہوگی، جب میرے جسم سے روح نکلے گی تو فرشتے پیچھے ہوں گے، وہ آگے بھاگ رہی ہوگی اللہ کے سامنے، اللہ کے عرش کی طرف دوڑ رہی ہوگی. آتے ہیں نا فرشتے، کس چیز کو لینے آتے ہیں؟ وہ جو فرشتے آتے ہیں، خوبصورت سا حدیث شریف کا مفہوم ہے، کپڑے لے کر خوب
اس کپڑوں میں معطر خوشبوؤں والا کپڑا لے کر آتے ہیں. جب کسی ایمان والی کی روح نکلتی ہے، اس نے ایمان والے نے اپنی روح کو روحانی غذا اتنی کھلائی ہوئی ہوتی ہے کہ فرشتے اس کو اعزاز اور اکرام میں خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے پاس لے آتے ہیں عرش پر. اور جب کسی گنہگار انسان کی روح نکلتی گندے کپڑوں میں لپیٹ کے جہنم کی میں پھینک دیا جاتا ہے. تو کیا قیمتی بنا؟ جسم نہیں، روح قیمتی. تو میں نے اور آپ نے بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے. میں اور آپ، میں بھی شامل ہوں، جسمانی غذا کی فکر کرتے ہیں، روحانی غذا کی فکر نہیں کرتے. اور میں نے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفین رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ عرض کیا کہ جو صبح روحانی ناشتہ نہ کرے، جسمانی ناشتہ کرنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے. یعنی جو صبح فجر کی نماز، سورہ یاسین شریف، ذکر، اذکار، تلاوت، تسبیحات جب تک نہ کرے تو جسمانی ناشتہ نہیں کرنا اس کو. یہ اگر ہمارے گھروں کا ماحول بن جائے کہ میں اپنے بیٹے سے کہوں بیٹا تم نے فجر کی نماز پڑھی، تم نے صبح کی تلاوت کری، تم نے یاسین شریف پڑھی، تم نے تسبیحات کری، درود شریف پڑھی؟ نہیں پڑھی ابا، بیٹا آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا جب تک کہ آپ پہلے یہ معمولات کریں گے، پھر آپ کو جسمانی ناشتہ ملے گا. نہیں، ماں کہتی میرا بیٹا آج بغیر ناشتے کے اسکول گیا ہے، تو جسمانی ناشتہ ماں لنچ بنا کر اسکول پہنچاتی ہے. میرے ساتھ بھی ایسے، میرے بچے اسکول پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی صبح ناشتہ نہ دینا لنچ، تو میرے گھر والے بولتے ہیں لنچ نہیں گیا، تو میں 9 بجے اپنے بچوں کو جسمانی ناشتہ پہنچانے جاتا ہوں کہ میرے بچے آج بھوکے گئے. لیکن میرے بچے روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، روحانی ناشتہ نہیں کرتے، روزانہ صبح کی یاسین نہیں پڑھتے، مجھے کوئی فکر ہی نہیں مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اندر روحانی ناشتے کی اہمیت ہی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ روح پر سارے فیصلے ہیں. جب یہ روح جسم سے نکلے گی تو اس روح کو فرشتے استقبال کرنے کے لیے آئیں گے. جسم تو جائے گا قبر میں، جسم تو جائے گا مٹی میں، مٹی سے آیا تھا مٹی میں چلے گیا، روح نکل کر قیمتی بنتی ہے. یہ روح میرے جسم میں، تو میں اپنی اولاد کے لیے بڑا قیمتی انسان ہوں. اور جس دن میری روح جسم سے نکل گئی، میری اولاد مجھے اٹھا کر پھینک دے گی قبرستان میں. تو وہی اصل کیا ہے؟ روح ہے. اب میری بات آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل روح ہے. بس اس نشست سے، اس ختم قرآن کی تقریب سے، اس ختم تکمیل قرآن کے موقع سے ایک سبق لے کر جائیں کہ آج سے ہم جسمانی فکر کے ساتھ ساتھ روحانی فکر بھی کریں گے انشاءاللہ. آج سے ہم جسمانی غذاؤں کے ساتھ ساتھ، میں منع نہیں کرتا جسمانی غذاؤں کا کہ آپ سیب کھانا چھوڑ دیں، آپ کھانا چھوڑنا، نہ جسمانی غذاؤں کا خیال کریں، لیکن اس سے زیادہ ہم انشاءاللہ روحانی غذاؤں کی بھی فکر کریں گے. روحانی غذائیں میں نے مختصراً نذر کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھا دیں، اور میں آپ سے زیادہ عمل کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ یہ باتیں میرے دل میں اتار دیں، میں عمل کرنے والا بن جاؤں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، اور جو کچھ باتیں کہیں سنی اس کو قبول فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم. اے اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت یا اللہ تکمیل قرآن کا بہت بہترین موقع ہے. اے اللہ ایک بچے نے قرآن کریم آپ کا کلام پاک حفظ کیا ہے، اللہ ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ یہ کوئی دنیاوی شادی بیاہوں کی تقریب نہیں ہے. اے اللہ ہم سب کا جمع ہونا آپ کے کلام پاک کی نسبت سے ہے، قرآن کریم کے لیے ہم جمع ہوئے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہم سب کے لیے یہاں جمع ہونا قرآن کریم پڑھنے والے بچے کے اعزاز، اکرام، حوصلہ افزائی کے لیے. اے اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے کلام پاک کی لذت نصیب فرما دے. اے اللہ جس طرح دنیا کی غذاؤں کی، اور یا اللہ جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کی ہمیں لذتیں حاصل ہیں، ہم چیزوں کی لذتوں سے کھاتے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی لذت، اللہ ذکر اذکار کی لذت، اعمال کی لذت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جس طرح ہم جسمانی ناشتے کی بڑی فکر کرتے ہیں، جسمانی غذاؤں کی فکر کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو روحانی غذاؤں کی فکر بھی نصیب فرما دیجیے. ہم سب کی اولادوں کو، یہاں پڑھنے والے جتنے بچے ہیں سب بچوں کو، اور مسلمانوں کی ساری اولادوں کو، اللہ مسلمانوں کے سارے بچے بچیوں کو، اللہ سب کو یا اللہ نیک صالح بنا دیجیے. سب بچوں کو یا اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں سب کی اولادوں کو، ہماری اولادوں کو، سب کو یا اللہ نیکیوں والا، تقوی والا بنا دیجیے. اور سب آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے کہ والدین اپنی اولاد کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ یہاں یا اللہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں سب بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. اللہ یہ بچہ جس نے حفظ کیا ہے اور یہاں ان کے خاندان والے جمع ہیں، اللہ اس بچے کو سب کے لیے یا اللہ ذخیرہ آخرت بنا دیجیے. اللہ اس کے حفظ قرآن کی برکت ہے سب یہاں جمع ہونے والے خاندان والے سب کو عطا فرما دیجیے. اللہ اس بچے کی تکمیل قرآن کی برکتیں سب کی زندگیوں میں، جان و مال میں، گھر بار میں ڈال دیجیے.
سب کو عافیت خوشی اور راحت نصیب فرما دیجیے. اللہ یہ بہت بڑی خوشی ہے. اللہ اس طرح کی خوشی ہمیں اور بھی عطا فرماتے رہیے. سب بچے حافظ بنے, سب بچے قرآن کے اللہ قرآن پڑھنے والے بنے, سب بچے اللہ قرآن پر عمل کرنے والے بنے, سب بچے قرآن کو سمجھنے والے بنے. اللہ سب کو ایسا بنا دیجیے. کہ اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لیجیے. اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لیجیے. یہاں پہ اساتذہ اور منتظمین کی خدمات کو قبول فرما لیجیے. جتنی محنت ہو رہی ہے سب کو یا اللہ ذخیرہ آخرت بنا دیجیے. مرحومین کو بہترین یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ نبی کریم.